بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس کتاب الادب المفرد میں اس باب سے کہ جس کا نمبر ہے 92 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب لیجتنب الوجہ فی الضرب، یعنی انسان جب کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ اور ہمارے سامنے اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 174۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم خادمه فليجتنب الوجه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے خادم کو مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ چہرے پر مارنے سے ہمیشہ گریز کیا جائے، بچا جائے۔ تو یہاں ناظرین کرام پہلی بات تو یہ کہ چونکہ چہرے کی خاص اہمیت اور حیثیت ہے انسانی وجود میں، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو خاص شرف اور اعزاز سے اور انتہائی بلند ترین مقام و مرتبے سے نوازا ہے، آدم علیہ السلام کو اور تمام نسل آدم کو۔ پھر مزید یہ کہ انسان کے جسم میں یہ جو چہرہ ہے اس کی حیثیت اور اس کی عزت اور اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے، اور یہ کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء، کہ انسان اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ترین ہوا کرتا ہے کہ جب وہ ساجد یعنی سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے، لہذا اس موقع پر یعنی سجدے کے دوران تم خوب زیادہ دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ انسان اگر چاہے کہ میں اپنے رب سے انتہائی قریب ترین ہو جاؤں تو اس کے لیے یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے کہ طریقہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کیا کرے، اور نماز کے دوران بھی بالخصوص جب وہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے کوئی انسان، تو یہی وہ مبارک ترین گھڑی ہے اور یہی وہ مقدس ترین لمحات ہوا کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب سے انتہائی قریب ترین ہوا کرتا ہے کہ گویا اس کی پیشانی تو زمین پر ہے، لیکن اس کی جو دعا ہے اور اس کی جو مناجات ہے اور اس کی جو فریاد ہے اور اس کی طرف سے اللہ کے لیے اپنے خالق و مالک کے لیے اس کی زبان پر جو تسبیح کا سلسلہ جاری ہے اور حمد و ثنا کا سلسلہ جاری ہے یہاں زمین پر، کہ اپنی پیشانی اس وقت اس نے اس زمین پر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کی آواز، اس کی یہ دعا و مناجات یہ وہاں آسمانوں پر پہنچ رہی ہے، اور وہاں آسمانوں پر وہ فرشتے، وہ آسمانوں پر رہنے والی اور بسنے والی مخلوق یعنی اللہ کے فرشتے، وہ وہاں اس دعا اور مناجات کو سنا کرتے ہیں کہ پیشانی زمین پر ہے لیکن اس کی آواز وہاں آسمانوں پر اور بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو انسان کے لیے یہ شرف کہ اپنے رب سے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، کس وقت؟ اس وقت کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ تو یہ سجدہ کس طرح کیا ہے انسان نے؟
کس چیز کا نام ہے سجدہ؟ سجدہ اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی ہے، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا ہے، پیشانی چہرے میں ہے۔ لہذا چونکہ انسان کو یہ بلند ترین شرف اور یہ مقام و مرتبہ کہ اپنے رب سے وہ انتہائی قریب ترین ہو چکا ہے، یہ حاصل ہوا ہے اسے اپنا یہ چہرہ زمین پر ٹکا دینے کی وجہ سے۔ لہذا اس سے یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ یہ چہرہ، اس کی بہت زیادہ عزت ہے، اور یہ کہ سبھی کو ایک دوسرے کی شکل اور چہرے کی بطور خاص عزت و حرمت کو سمجھنا چاہیے اور اس بارے میں خوب احساس ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، انسان کے یہ جو حواس خمسہ ہیں، 5 حواس کے السمع والبصر والشم والذوق، تو یہ اور اسی طرح واللمس، یہ 5 حواس کہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، تو ان حواس خمسہ میں سے 5 حواس میں سے اکثر حواس چہرے میں پائے جاتے ہیں کہ یہ آنکھیں اور یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ دانت، یہ چیزیں اکثر حواس جو ہیں یہ چہرے میں ہیں۔ لہذا اگر کسی نے کسی کو مارا ہے چہرے پر، کہ تھپڑ رسید کیا ہے، ہاتھ سے مارا ہے یا ڈنڈے سے یا کسی بھی طرح چہرے پر مارا ہے، تو عین ممکن ہے یہ بات کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے، یا ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے، یا کان جو ہے کان سے وہ بہرا ہو گیا، قوت سماعت اس کی جاتی رہی، یا دانت ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر حواس چہرے میں پائے جاتے ہیں، لہذا چہرے پر مارنے سے گریز کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے یہ حواس متاثر ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی شکل ہی بگڑ جائے چہرے پر مارنے کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چہرے پر مارنے کی بطور خاص ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات ناظرین کرام جو کہ یہاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ خادم کو کبھی بالکل ہی نہ مارے، ہرگز نہ مارے، کہ مارنے کی ہی ممانعت کر دی گئی ہو مطلقاً، تو ایسی بات نہیں ہے، چہرے پر نہ مارے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خادم کو یا غلام کو مجبوراً مارنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے دوسرے طریقے کہ وعظ و نصیحت کے سلسلے ہوں، محبت سے سمجھایا جائے، سختی سے سمجھایا جائے، اور یہ تمام تدبیریں، یہ تمام ترکیبیں جب استعمال کر کے دیکھ لیا گیا اور آزمائی گئی ہیں یہ تمام ترکیبیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اب آخری علاج کے طور پر اسے مارنے کی اجازت ہے۔ یہ آخری علاج ہے، نہ یہ کہ شروع میں ہی انسان یہ علاج اختیار کر لے کہ ابتدا میں ہی بس مارنا شروع کر دے۔ اور آخری علاج کے طور پر بھی مجبوراً اگر خادم کو مارنے کی نوبت آئی ہے، تب اس موقع پر بھی جو اسلامی آداب ہیں اور جو شرعی حدود و قیود ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کی خوب پابندی کی جائے، اور انہی اسلامی آداب میں سے ہی ایک ادب اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ چہرے پر ہرگز نہ مارا جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر ہے 175، فرمایا عن جابر رضی اللہ عنہ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کے قریب سے گزرے، دابہ یعنی جانور یا مویشی چوپایا، مثلا بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس کے قریب سے گزرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تازہ اسے داغا گیا تھا، قد وسم، یہ وسم عربی لغت میں سیمہ سے ہے، اور سیمہ کے معنی ہے علامت، نشانی، اور اس سے مراد بطور خاص یہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج تھا کہ انسان اپنے جانور کو داغا کرتا تھا، یعنی کوئی سریا ہے، لوہے کی سلاخ ہے، تو اس قسم کی کوئی چیز لے کر، لوہا وغیرہ، اسے آگ میں خوب تپانے کے بعد اب اس گرم لوہے سے جانور کے جسم کے کسی حصے کو داغا جاتا تھا، یعنی یہ گرم لوہا وہاں لگایا جاتا تھا نشانی کے طور پر، تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے کہ یہ کس کا جانور ہے، اس کا مالک کون ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی کوئی نشانی مقرر کر رکھی ہوگی، اور یہ چیز، یہ عمل یعنی نشانی لگانا، جانور کے جسم پر اس طرح کوئی داغ لگانا، شرعاً یہ جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہلکا سا کوئی نشان لگا دیا، لیکن جو چیز منع ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور باز رہنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے کہ جس طرح اس حدیث میں اس صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ منع ہے جو نشان لگانا، وہ کیا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے قریب سے گزرے اور اسے تازہ کچھ دیر قبل ہی وسم کیا گیا تھا، یعنی نشان لگایا گیا تھا، اس کے جسم کو داغا گیا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ یدخن من خراہ، اس کی ناک سے اس کے جو نتھنے ہیں، ناک میں یہ دونوں سوراخ کہ جنہیں عربی میں منخر اور اردو میں نتنا کہا جاتا ہے، تو اس کے نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کیا عجیب منظر ہے کہ داغنے والے نے اسے داغا ہے، کہاں؟ ناک پر داغ دیا ہے، وہ گرم سریا وہاں لگا دیا ہے، اور تکلیف کی وجہ سے بیچارے جانور کا کیا حال ہوگا کہ اس کی ناک سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من فعل هذا، جس کسی نے یہ حرکت کی ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، لعنت فرمائی۔ اور پھر مزید یہ تعلیم ارشاد فرمائی اس موقع پر، فرمایا کہ لا یسیمن احد الوجہ ولا یضربنہ، ہرگز تم میں سے کوئی شخص چہرے پر نہ داغ لگائے اور نہ چہرے پر کبھی مارے۔ یہ جو داغنے کا معاملہ ہے، جانور پر نشانی لگانی ہے تو کسی اور حصے پر نشان لگا لیا جائے، لیکن چہرے پر نشان لگانا کہ یہ لوہا، یہ سریا گرم کر کے اس کے چہرے پر لگا دیا، تو ایسا نہ کیا جائے، نہ تو چہرے پر نشان لگایا جائے، اسے داغا جائے، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبَنَّ، ہرگز کوئی کسی کے چہرے پر نہ مارے۔ تو جانور کے چہرے پر نشان لگایا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور مزید اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ چہرے کو مارا بھی نہ جائے، نہ تو نشان لگایا جائے، نہ چہرے پر مارا جائے۔ تو جب جانور کے چہرے کی اتنی عزت ہے
اور یہ کہ جانور کے ساتھ رحمت و ہمدردی کی یہ تلقین کی گئی ہے، تو پھر یہ انسان اور بالخصوص انسان کا یہ چہرہ اور اس کی یہ شکل، یقیناً اس کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ تو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، لہذا چہرے پر مارنے سے ہمیشہ اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے کہ بہت سے لوگ جب غصہ آیا تو فوراً اٹھتے ہی کسی کے چہرے پر یوں تماچا مار دیا، تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت سے لوگ غلام یا خادم تو دور کی بات، اپنے بچے پر ہی غصہ آ گیا تو فوراً چہرے پر یوں اٹھ کر تھپڑ مار دیا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بدترین حرکت ہے کہ جو اس چہرے کو مار رہا ہے، یہی چہرہ آدم علیہ السلام کا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کا چہرہ اور یہ شکل اپنی شکل کے مطابق اللہ نے آدم علیہ السلام کی شکل بنائی تھی، اور اگر اپنی شکل کے مطابق نہ بھی ہو تو جیسا کہ ہم اس سے قبل یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ دیگر متعدد اہل علم کے بقول کم از کم اتنی بات تو طے ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جو اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ عز وجل خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا خود اپنی شکل کے مطابق، یا تو یہ مراد ہے، ورنہ کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا ان کی اس شکل کے مطابق جو ان کے لیے اللہ نے خود پسند فرمائی تھی، اور وہ شکل جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ تو یوں کسی کو چہرے پر مارنا یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ باب نمبر ہے 93، فرمائے کہ باب من لطم عبده فلیعتقه من غیر ایجاب، یعنی یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہے، چہرے پر مارا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اسے چاہیے کہ اپنے اس غلام کو اب آزاد کر دے۔ یہ اس کا کفارہ ہے کہ اس کے چہرے پر جب مارا ہے، اتنی بری حرکت کی ہے، تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دے۔ ہاں البتہ یہ وضاحت بھی فرما دی اس عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ من غیر ایجاب، کہ ایسا کرنا یعنی اسے آزاد کرنا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اتنی بدترین حرکت کی ہے کہ اسے چہرے پر مار دیا ہے غلام کو، اب مجھے اللہ کے ہاں معافی نصیب ہو جائے، تو اس کا طریقہ پھر یہی ہوگا کہ اپنے اس غلام کو وہ آزاد کر دے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام اس عنوان کے تحت جو احادیث اور جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان تعلیمات اور تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔